नेपाल में आया अल्लाह का अज़ाब, जहाँ कुरान शरीफ जलाई गई थी, मस्जिदें जलाई गई थी। ये जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक महदूद अंदाज में होता है, और न जाने उस मलबे के अंदर अभी कितनी लाशें दबी होंगी, कितने लोग जख्मी होकर अपनी जिंदगियों से हाथ धो चुके होंगे। कोई सोचता भी नहीं, किसी को मालूम भी नहीं होता कि कब ज़मीन फट जाती है और कब बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन में नीचे आ जाती हैं। ये क्यों आते हैं ज़लज़ले? इसी पर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखता हूँ। वही आयत मैंने आपके सामने पढ़ी 21वें पारे की। अल्लाह फरमाता है ज़मीन में फसाद ज़ाहिर हो जाएगा। कब? बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों की कमाई की वजह से। और क्यों ज़लज़ले देता है रब ताला? लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, अल्लाह फरमाता ताकि वो जो कुछ कर चुके उनको कुछ चखा दूं। अल्लाह ताला फरमाता लियुज़ीक़हुम, ताकि उनको चखाया जाए जो कुछ भी वो कर रहे थे। मुहद्दिसीन भी इसी बात पर इत्तेफाक करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, ज़मीन में ज़लज़लों का आना, तूफ़ान का आना, सैलाब का आना, ये अल्लाह के अज़ाब की निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बड़े अज़ाबात में से है। एक आयत तो आप मशहूर सुनते होंगे, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, पूरी सूरह है ज़िलज़ाल। ज़लज़ला किसको कहते हैं? झटके। आपकी नज़र में तो सिर्फ अर्थक्वेक है, और साइंटिफिक एतबार से इसको कहा जाता है ज़मीन की नीचे की तहें जो हैं, परत, प्लेट्स, जब ये आपस में हिल जाती हैं तो ज़मीन फट जाती है। अंदर लावा होता है ज़मीन के अंदर, वो उबल रहा होता है, और ये प्लेट जो है डिसबैलेंस होती हैं तो ज़मीन के अंदर दरार आ जाती है। साइंटिफिक एतबार से उनकी तहकीकात है। हज़ार साइंस जो है तरक्की कर चुका हो, लेकिन ये भूकंप, अर्थक्वेक, इन सब के आने से पहले वो कभी खबर नहीं दे पाते। हो जाने के बाद वो बताते हैं कि कितने मिकदार का ज़लज़ला था, कितना तेज़ झटका था, उसको नाप करके तो बता दिया जाता है, लेकिन जो हिलाकतें हैं उसको बचा नहीं पाते, न ही सुनामी को, न ही ज़लज़लों को। कुरान में जिस ज़लज़ले का जिक्र है, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये आयत सुन करके हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मगरिब की नमाज से लेकर के जो रोते रहे, तो रात गुजर चुकी थी, पूरी रात उनकी दाढ़ी से आंसुओं के कतरे टपकते थे, मुसल्ला भीग जाता था इस एक आयत को सुनने के बाद। कि अल्लाह क्या फरमाता है इसमें? जब ज़मीन हिला दी जाएगी, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, और ज़मीन अपने अंदर बोझल चीज़ों को बाहर निकाल देगी, सब निकल जाएगा। लेकिन इस आयत में जो ज़लज़ले का जिक्र है वो सबसे लास्ट, फाइनल और बड़ा ज़लज़ला है जो क़यामत के करीब होगा। उस वक्त पूरी दुनिया की ज़मीन हिला दी जाएगी, वो एक इलाके की नहीं है, एक मुल्क की या एक खित्ते की नहीं। उससे पहले मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क़यामत आने से पहले बहुत ज़लज़ले आएंगे। अब हदीस रसूल मैं आपको सुनाता हूँ। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को अपनी बुखारी शरीफ में नकल फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अमानतें ज़ाया होने लग जाएं, ज़िना आम हो जाए और गाने बाजी की कसरत होने लग जाए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़मीन में ज़लज़लों की कसरत होगी, हर जगह ज़लज़ले आने शुरू हो जाएंगे और क़यामत करीब होगी। एक ज़माना दूसरे ज़माने से निहायत करीब हो जाएगा। और हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं माल की फरावानी इतनी होगी, माल इतना होगा जैसे लगता होगा कि हर जगह से उबल रहा है माल, हर एक के पास माल आएगा, माल आएगा। गरीब कोई नहीं रहते। आज के हालात में भी देखें आप, गुर्बत और इफलास बहुत कम हो चुकी है। आज के ज़माने का गरीब वो है जो पिछले ज़माने का अमीर था। आज का जो गरीब है उसको गरीब किसको कहते हैं? भाई इसके पास कार नहीं है, इसके पास बाइक नहीं है, गरीब है, उसको आज गरीब समझा जाता है। खाता पीता है, पहनता है, घर भी है, सब है। गुर्बत उस तरह की नहीं रहेगी, माल की फरावानी होगी। यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर होगा, अगर तुम जिंदा रहे तो उसमें से एक पाई भी लेने की कोशिश मत करना, हुजूर ने फरमाया।
اس لیے کہ اس کے حصول کے لیے لوگ ایسے لڑیں گے کہ 100 لوگ اگر اس مال کو سونے کو لینے جائیں گے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا، مر جائیں گے سب۔ اور اسی حدیث پاک میں جو میں نے کہا زلزلے والی، اسی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے میرے آقا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کا قتل کثرت سے ہوگا۔ تو اس زمانے میں ہم آ چکے میرے عزیزو، زمینیں جب ہلا دی جاتی ہیں پڑوس کی، خوف سے ہمارا دل ہل جانا چاہیے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کے زمانے میں کسی ملک میں زلزلہ آیا، زمین ہل گئی، تو وہاں کے جو گورنر تھے، وہاں کے جو ذمہ دار تھے، حاکم تھے، ان کے نام پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فوراً خط جاری کیا کہ جیسے ہی زلزلہ آیا، حالانکہ وہ زمانہ عمر ابن عبدالعزیز کا تھا، عدل و انصاف کا زمانہ، ان کے زمانے میں جس جگہ پر زلزلہ آیا تھا اس جگہ انہوں نے اتنا ٹائٹ کر دیا، کورونا میں جیسے کوارنٹائن وغیرہ کے معاملات تھے، ایسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے سارے لوگوں کو ٹائٹ کر دیا، کہا اس پورے خطے کے لوگ کثرت سے استغفار کریں، سب استغفار میں مشغول ہو جائیں، کوئی ایک بندہ بھی نہ رہے۔ اور پھر وہاں کے حاکموں کو اور وہاں کے جو گورنر تھے ان کو خط لکھا کہ جتنا تمہارے پاس ہے سب کا سب صدقہ کر دو، خیرات کر دو، الصدقۃ تطفئ البلایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال لیتا ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ صدقہ کر دو، اس لیے کہ اللہ کا غضب تمہارے ہاں آیا ہے، اللہ کا عذاب تمہارے شہر میں آیا ہے، زلزلہ آیا ہے۔ تو سارے لوگوں پر آپ نے لازم کر دیا تھا کہ استغفار میں مشغول ہو جائیں اور صدقہ و خیرات کثرت سے کرنے لگ جائیں۔ عزیزان گرامی وقار، اور ابھی 3 اور بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس کی بشارت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کی سرزمین پر آئے گا، مشرق میں اور مغرب میں، یعنی ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، اور ایک عرب کی سرزمین۔ یہ قیامت سے پہلے 3 بہت بڑے زلزلے آنے والے ہیں جس میں لاکھوں لوگ دھس جائیں گے، زمین اتنی تیز پھٹے گی کہ ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد اس میں زمین میں چلی جائے گی۔ مشرق میں ہم لوگ بھی آتے ہیں، ویسٹرن میں دوسری کنٹریز ہیں، آپ کو پتہ یورپ وغیرہ، اور عرب ہے۔ اور ان زلزلوں کے متعلق جو فرمایا گیا وہ قیامت سے قریب آنے والے ہیں، وہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور ان عذابات میں جو گرفتار ہو گئے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کوئی دنیا کی طاقت انہیں نہیں بچا پاتی، کوئی دنیا کی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ اسی لیے آج میں یہ میسج دینا چاہ رہا تھا کہ کثرت سے استغفار میں لگ جائیں، جتنا زیادہ ہو سکے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے۔ سورہ انفال 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ اے محبوب آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے عزیزو، کثرت سے استغفار کرو۔ اور اسی کو میں نے بہت پہلے کورونا کی جب ابتدائی حالات تھے اس وقت میں نے ایک اپنے چھوٹے سے میسج میں بیان میں نشر کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب الہی کی نشانیاں ہیں، استغفار کرو، اور جب تک استغفار کرتے رہو گے اللہ اس عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آج کہیں کسی پڑوس کے گھر پر آگ لگی ہو تو اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا سکتی ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ ترکی ہل گیا، ملک شام ہل گیا، یہ تو ہم بہت دور بیٹھے ہیں، زمین تو سب کی جڑی ہوئی ہے، زمین ایک ہی ہے۔ اور ان زلزلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ عبرت دینا چاہتا ہے، اسی لیے توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں۔ اور وہ جو ہزاروں لوگ دھس گئے ہیں زمینوں کے اندر، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور
جو آج قسم پرسی کے عالم میں وہاں پر ہیں، بڑی بڑی عمارتیں جو ڈھہ گئی. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان. اس آیت کا ترجمہ حضور مفتی سلمان اظہری صاحب نے کر دیا ہے، بتا دیا ہے. آخر زلزلہ کیوں آتا ہے، سونامی کیوں آتی ہے، اور اس طرح کی مصیبتیں کیوں. اللہ اپنے کتابوں کا ذمہ خود لیا ہے، اپنے گھروں کا ذمہ خود لیا ہے. نیپال میں کچھ نافرمان لوگ جو اللہ کے گھروں کو بے حرمتی کی، اللہ کی کتاب کو بے حرمتی کی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کی وجہ ہے وہاں باڑھ آنا، سونامی آنا، وہاں کے لوگ جتنے بھی باڑھ پربھاوت ہوئے ہیں. کئی سو لوگ جو انڈین ہیں جو وہاں غائب ہو چکے ہیں، نیپالی جو ہیں وہاں غائب ہو چکے ہیں. جو لوگ ابھی ہیں ان کے لیے خدا کے بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں صحیح و سالم رکھے، اور جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں انہیں ایک اچھا اعلیٰ جنت میں مقام عطا فرما. اب میں یہ نہیں کہتا کہ صرف وہاں ہندو لوگ ہی مرے ہیں یا مسلم لوگ ہی مرے ہیں، جو بھی گئے ہیں کچھ نہ کچھ ان کی کمیاں رہی ہوگی، یا پھر خدا ہر چیز پر قادر ہے. قدرت کا ایسا کچھ ہے جس کی کمیاں، اور میں مانتا ہوں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. زلزلہ کیوں آتا ہے؟ مال کا فرمانی ہونا، یعنی مال کثرت سے ہونا. آج کل کے غریب پہلے کے امیر ہوتے ہیں. اب میں بولوں کہ آج کل کے غریب پہلے کے امیر ہوتے تھے تو ہاں ریئل میں امیر ہوتے تھے. جس کے پاس پہلے اگر بائک ہو جاتی نا تو سب سے بڑا سیٹ ہوا کرتا تھا. لیکن آج سبھی لوگوں کے پاس گھر ہے، مکان ہے. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے شامل ہے دوستو. بے حیائی عام ہو جانا، اس طرح کی عام ہو جانا، یعنی زنا خوری کرنا، زنا عام ہو جانا، اس طرح کی حرکتیں، کسی کو مال ہڑپ لینا، حاکم نہ سننا، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے. پھر ہم سے بڑے عالم دین مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو سنیں، اور سننے کے بعد ویڈیو کو شیئر کریں. اگر آپ ہماری ویڈیو پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا. دوستو، نیپال میں جو کچھ بھی ہوا اس کا انجام نیپال والے ہیں. آپ استغفار کیجئے، اس لیے کہ استغفار کرنے سے جو بھی کچھ مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں تو ٹل جایا کرتی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. چلیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.